السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آن لائن کورس تصویر القرآن کی 18ویں کلاس 18th کلاس پر جملے کیسے بنتے ہیں پر گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کے کرتے وقت ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو عربی سیکھنے کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، تو آپ اور ہم جو صبح سے شام تک ایک دوسرے سے گفتگو میں جو جملے استعمال کرتے رہتے ہیں وہ 2 3 الفاظ کے بھی بعض جملے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو عربی میں بھی جملے جو ہم آج پڑھیں گے وہ 2 الفاظوں کے جملے ہوتے ہیں، لیکن انہی جملوں کو جب بار بار ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں تو بڑی بڑی آیات بن جاتی ہیں۔ البتہ کیونکہ ایک بات ذہن میں رہے ہمارے کہ تفسیر القرآن کتاب میں اگر کسی موضوع پر ایک صفحہ ہے تو ہم لوگ آپس میں سمجھنے سمجھانے میں آسانی کے لیے اس کو تقریباً 5-6 سلائیڈز بناتے ہیں۔ تو ان سلائیڈوں کی گنتی کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اگر ان سلائیڈوں پر میں تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ ٹائم بھی پورا ہو، کلاس بھی پوری ہو جائے، گفتگو پوری ہو جائے، تو آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ اس سلائیڈ کو تو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھا بھی نہیں تھا، ہم نے اچھی طریقے سے غور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ایک بات تو ذہن میں رہے کہ 80% الفاظ ہم کو معلوم، جملے کیسے بنتے ہیں یہ تمام جملے آپ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب آج جو کلاس ہو رہی ہے اس میں یہ جو سمری میں عرض کر رہا ہوں یہ بیچ میں گفتگو آئے گی، لیکن یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ذہن میں زبانی گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں رہے گی، اس کے بعد جب یہ گفتگو سلائیڈوں میں آئے گی اور میں تیزی سے آگے بڑھوں گا تو آپ پریشان ہوں گے۔ تو اب آج جو 4 جملے پڑھ رہے ہیں اس میں سے جو 2 جملوں کے اوپر اس سے پہلے کلمہ پڑھتے وقت رسول اللہ میں اور قتل داؤد جالوتا کی گفتگو ہماری سے پہلے کلاسوں میں ہو چکی ہے، تو 2 جملے تو یہی ہوتے ہیں۔ 2 جملے ایسے ہیں جن پر آج گفتگو ہوگی، لیکن ہم نے ان تمام کا سیکوینس گفتگو کے لیے وہی رکھا ہے، تو ان سلائیڈوں پہ ہم تیزی سے گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے کیسے بنتے ہیں؟ الحمدللہ ترجمہ سیکھنے کے تعلق سے تمام ابواب، خاص طور پر اسماء کی تعمیر، اسماء قرآنی، افعال کی تعمیر، ضمیریں اور کثیر الاستعمال الفاظ کے مطالعے اور ضروری چیزیں یاد کر لینے کے بعد انشاءاللہ ہم جملے بنانے کی مشق شروع کرتے ہیں۔ یہ جملے 2 یا 3 الفاظوں کے جوڑے یعنی پیئرس ہوتے ہیں جنہیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس گفتگو کو بہت ہی تندہی سے
होशियारी से दिल, दिमाग, आंख और कान सबको लगा कर करें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो आसान है, तो आसान है। अल्लाह ताला का काम होगा जब हम तवज्जो से बैठेंगे अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, सीखने के लिए, तो अल्लाह ताला हमारी इन सलाहियतों को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। कुरान मजीद की आयात दो या दो से ज्यादा अल्फाज से बने हुए जुमले होते हैं। ऐसे ही दो या दो से ज्यादा बने हुए जो जुमले हैं, इन जुमलों को मजीद आपस में मिलाकर बात लंबी जब होती है तो आयत एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, यहां तक के विरसे की जो आयत है सूरह निसा में, वो पूरी एक सफा है 15 लाइन की। लेकिन वो 15 लाइन की वो पूरी की पूरी एक आयत का मतलब कि कोई ऐसा नहीं, उसमें 20 जुमले हैं। वो एक जुमला नहीं है, 20 जुमले हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं, ऐसे 20 जुमले हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर हमने अल्लाह के प्रोग्राम से सूरह फातिहा यानी कुरान मजीद जो शुरू हो रहा है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन पर भी गुफ्तगू तो हो चुकी, लेकिन इस सिनारियो में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए इस आयत में 3 पेश है। क्या हुआ? अलहम्दु, 2 अल्फाज हैं, आपको मालूम। इसमें अल के माने तमाम भी होते हैं और अल के माने दी खास भी होती है। तो अलहम्दु, अलिफ लाम प्लस हम, तमाम, तारीफें, 2 अल्फाज। लिल्लाही, 3 हरूफ का लफ्ज है, लेकिन पूरा एक जुमला है 2 अल्फाजों से बना हुआ। लाम प्लस अल्लाह, के लिए प्लस अल्लाह। तीसरा रब्बुल आलमीन था, ये पीछे जो हुर्फ जर चल रहा है उसकी वजह से रब्बिल आलमीन हो गया। तो अब रब्बी एक लफ्ज, अलिफ लाम दूसरा लफ्ज, आलमीन आलम की जमा तीसरा लफ्ज। तो ये 3 अल्फाज का ये एक पेयर है। आयत एक है, नजर 4 अल्फाजों की आयत नजर आ रही है, लेकिन ये 3 पेयर से बनी हुई आयत है। इसी तरीके से अब मजीद कोई आयत लंबी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि उस आयत के हर जुमले को अंग्रेजी की तरह हम लोग गुफ्तगू आएगी इंशाल्लाह बाद में करेंगे, परेशान हो या उर्दू की तरह परेशान हो कि इतने लंबे लंबे टेंसेस की लंबी लंबी गुफ्तगू, ऐसा नहीं होता। तो इन तीनों जुमलों का अब तर्जुमा मिला ले। क्या हुआ? तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। देखिए अंग्रेजी, हाँ वो गुफ्तगू आ ही गई। अरबी के जुमले बनाने में उर्दू या अंग्रेजी की तरह मुख्तलिफ जमानों यानी टेंसेस के लंबे लंबे जुमलों को याद करने की कतई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अरबी में हरकत और आराब यानी जेर जबर पेश या सलामतियों के हुरूफ इस मकसद को पूरा कर देते हैं। यहाँ पर एक जुमला जहन में रखिए कि आप लोग माशाल्लाह सबने अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अब देखिए आप गौर करें कि आपको याद होगा कि इंग्लिश में हमने 12 टेंसेस पढ़े थे, 12 टेंसेस पढ़े थे। क्या टेंसेस? उसमें मैं अगर आपसे कहूं कि कोई ऐसा लंबा टेंस वाला कोई जुमला बताइए, तो मुझे जो इस वक्त याद आ रहा है मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ही हैज बीन गोइंग टू लाहौर। और अरबी में कतला माजी पास्ट टेंस और या लगा दिया यक्तुलु मुजारे, और इसी के अंदर मुस्तकबिल भी पोशीदा, बस खत्म खलास। टेंसेस कहाँ हैं? लेकिन अंग्रेजी में आप जाइए तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये जबान कुरान मजीद के लिए सुनी कि जमीन का कोई इंसान भी ये न कहे कि मैंने तो अरबी ग्रामर ही नहीं पढ़ी थी, मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, मैंने तो एमए नहीं किया था। ये कोई बंदा भी कह नहीं सकता। सुबह से शाम तक सब्जी तरकारी बेचने वाला भी अगर बैठ के इन गुफ्तगुओं को सुने तो उसको बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर एक जुमला और अर्ज कर दूं, 2 जुमले। वो क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और अपने दीन को और इंसान को दीन को पहुंचाने के लिए जो कमाल किया है वो ये किया कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के कलाम के ताल्लुक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के ताल्लुक से कोई भी गुफ्तगू किसी भी आलिम के पास जिंदगी में कभी ना बैठा हुआ हो,
اس کو ایک الف بے تے پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن پہلی مرتبہ بھی کسی عالم کو کسی مسجد میں یا کسی مجلس میں سنے گا تو اس کو ایمان کی حلاوت کا وہی احساس ہوگا جو ایک حافظ کو ہوگا، جو ایک ایم اے کو ہوگا، جو ایک پی ایچ ڈی کو ہوگا، جو انجینئر کو ہوگا، جو وزیر اعظم کو ہوگا۔ وہی ایمان کی حلاوت ایک کسان محسوس کر سکتا ہے پہلی مرتبہ بیٹھ کر بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتے وقت یہ ذہن میں مت رکھیں کہ اگر کوئی آج یہ کلاس سنے، چاہے یوٹیوب پر سنے یا ہماری ان کلاسوں میں کوئی مزید شامل ہو، تو یہ مت سمجھے کہ آج میں کیونکہ پتہ نہیں 18 کلاسوں کے بعد 17 کلاسوں کے بعد آیا ہوں تو میرے لیے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اعزاز ہے، میرے رب نے فرما دیا آسان ہے۔ آج بھی جو پہلی مرتبہ بیٹھے گا وہ جب یہ 1 گھنٹہ اپنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے بیٹھے گا، وہ اٹھنے کے بعد یہ کہہ نہیں سکتا کہ کیونکہ میں 18ویں کلاس میں شریک ہوا تھا اس لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ اعزاز ہے قرآن مجید کی عربی کا اور دین اسلام کا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا، ایسا دین دیا اور ایسے رب غفور کا تعارف کروایا۔ تو کیا ہوا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 3 حروف ہوتے ہیں، ان کے پر حرکتیں لگتی ہیں، تو کیا کیا ہوتا ہے، اسی لیے میں ان سب کو بار بار نہیں پڑھوں گا۔ یہ ماضی گردان کا کتبتا لکھا ہوا ہے، تو ایک مخاطب کا لفظ ہے 7واں صیغہ۔ اسی طریقے سے مضارع کا یہ پہلا صیغہ ہے، یکتبو، یہ ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو 3 ہی حروف پر حرکتیں لگاتی جائیے اور بس ترجمہ کرتی جائیے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے ماشاء اللہ قوت، ہم اپنے ٹاپک کے اصل اس موضوع کی طرف ماشاء اللہ قوت آ گئے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے ترجمے میں آسانی کے لیے ہم جملوں کو مندرجہ ذیل 4 قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کیا ہوا، نمبر 1 اسماء سے جملے، اس میں صرف اسماء ہوتے ہیں 2۔ نمبر 2 افعال سے جملے، اس میں فعل بھی شامل ہو جاتا ہے اسماء کے ساتھ، کیونکہ فعل بغیر اسم کے بیکاری ہوتا ہے۔ کوئی کام کرنے والا ہوگا تو اس کا تو نام چاہیے نا۔ تو افعال سے جملے میں افعال بھی شامل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہر گردان کا ہر صیغہ ایک جملہ ہے اور ضمیروں سے جملے۔ اب دیکھیں اس بات میں ہم کیا کریں گے، درجہ زبانی میں گفتگو ہوتی ہے، اس سے 2 قسموں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اسماء اور افعال سے بننے والی جملوں پر گفتگو کریں گے، باقی 2 پر گفتگو آپ کو ریمائنڈ کرا کر ضرور چلیں گے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے اسماء سے جملے میں مبتدا خبر پہ گفتگو ہوگی، مضاف مضاف الیہ پر گفتگو ہوگی اور مرکب توصیفی پر۔ یہ 3 جملوں پہ ہاتھ ہم گفتگو کریں گے، اور جیسے ہماری گفتگو ہوگی ویسے ہم اردو میں صبح سے شام تک یہ جملے بولتے ہی رہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیے افعال سے جملے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، مگر باقی 3 نمبر اور 4 نمبر جو ہر گردان کا ہر صیغہ ایک جملہ ہے، لکھا ہوا تو ہے اور معلوم بھی ہے آپ کو کیا بول رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر ہم نے صرف ایک لفظ لکھ دیا ہے ان گردانوں میں سے، اور آپ پورے ہم نے جتنی بھی گردانیں کی ہیں اس کے ہر لفظ کا ترجمہ ان کے آگے لکھ کر یہ بریف ہو گیا تھا کہ ہر لفظ ایک جملہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہر گردان کا ہر صیغہ ایک جملہ ہے، ہمارے ذہن میں رہے۔ ہم کو ایک لفظ پڑھ کے یہ مت سمجھے کہ میں نے ایک لفظ پڑھا، آپ نے ایک پورا جملہ پڑھا، اور جب ترجمہ کریں گے تو آپ پورے اس جملے کے معنی کریں گے، تو 1-2 الفاظوں کی جملے کی پوری اردو کی ایک لائن اور انگریزی کی ایک لائن بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ضمیروں سے جملوں میں آپ نے دیکھا کہ تمام ہم نے ہر ضمیر متصلہ، ضمیر منفصلہ، ضمیر موصول، ضمیر اشارہ، ان سب سے جملے بنا کے دیکھا تھا ہم نے۔ صرف یہاں پر مثال کے لیے کتابکم، تم سب، اس میں دیکھیں مرد بھی ہیں، کتاب بھی ہے، مذکر بھی ہیں اور جمع بھی ہے، یعنی صرف اس کم کے اندر یہ 3 چیزیں پوشیدہ ہیں۔ تو کتابکم 2 حروف بڑھے ہیں، لیکن تم سب مردوں کی کتاب پورا جملہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے هو اللہ احد، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس لیے ہم یہ آپ کے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کے اوپر ہم ٹائم نہیں لگائیں گے، بلکہ ان معلومات پر لگائیں گے جو ہم نے آگے ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیں مبتدا اور خبر، جملے کی پہلی قسم کیا ہوا، مبتدا اور خبر۔ اس جملے میں دونوں الفاظ اسم ہوتے ہیں، دونوں اسم ہوتے ہیں، مبتدا بھی اسم ہوتا ہے، خبر بھی اسم۔ اس جملے میں ہے کے معنی، یعنی اللہ خالق ہے، یہ میری کتاب ہے۔ تو کسی بھی انفارمیشن کے لیے
کہ کسی کے تعلق سے کوئی خبر دیں تو اس میں ہے کر کے ہم بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے. تو یہاں پر یہ معنی پیدا کرنے کے لیے یہ قانون بنتا ہے جس کے اوپر ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے. اس جملے میں پہلا اسم ہمیشہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. یاد رکھنے کی بات ہے, ہمیشہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. یہ میرا نام ہو, اللہ کا نام ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو, کسی نبی کا نام ہو, لیکن دوسرا لفظ ہر حالت میں کامن ناؤن ہوگا, وہ پراپر ناؤن کبھی نہیں ہوگا. اور اگر پراپر ناؤن نہیں ہے تو آپ اس کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنائیں گے الف لام لگا کر. آپ کو معلوم ہے کہ کامن ناؤن کے ساتھ اگر آپ الف لام لگا دیں تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. ولد, لڑکا کوئی سا بھی, لیکن الولد کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی خاص لڑکی کی بات ہو جس کو آپ پہچانتے ہیں. تو دیکھیے, اللہ رحمان, اللہ بڑا مہربان ہے, سب آپ کو معلوم. محمد رسول اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, الرجل مجاہد, البیت. اس میں ہو کیا رہا ہے, دیکھیں پہلے لفظ کے آخر میں ایک پیش ہے اللہ کے نام کے ساتھ, کیونکہ الف لام اللہ کے نام میں موجود ہوتا ہے, اور دوسرے لفظ پر دو پیش ہوتے ہیں. دو پیش ہمیشہ کامن ناؤن پر ہوتے ہیں, نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس پر ہوتے ہیں. محمد ان پہ بھی دو پیش ہیں, مگر یہ جملے میں اس لیے آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں معرفہ ہے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, آپ کا نام معروف ہے, تم آپ بھی اس میں معرفہ ہے, تو دو پیش لگیں گے اور پھر آگے ایک نکرہ لفظ لگ جائے گا. تو محمد رسول, تو محمد معرفہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول جو ہے نکرہ. اب یہ رجل مجاہد کبھی نہیں ہوگا, ہمیشہ الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا جائے گا, تب معنی ہوں گے آدمی مجاہد ہے. یہ جو ہے کا لفظ ہے نا انفارمیشن کے لیے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, یہ جو جملے کو اس ترکیب سے معنی کرنے کے لیے یہ قانون ہے کہ پہلا والا اس میں معرفہ ہوگا اور دوسرا اس میں نکرہ ہوگا. تو تیسری مثال جو ہے البیت جمیل. اب ان کو جو ہم نے گفتگو زبانی کر لی ہے, اس کو صرف ریویژن کے طور پر, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ہم کوئی بھی گفتگو کئی مرتبہ اس لیے دہراتے ہیں تاکہ وہ دماغ میں بیٹھ جائے. اس جملے میں دیکھیے پہلا لفظ اس میں معرفہ ہو چکی گفتگو, جس کے متعلق اب یہ جو اس میں معرفہ ہوتا ہے پہلا لفظ, اس کے متعلق جو اگلا لفظ ہے وہ خبر دیتا ہے, یعنی وہ انفارمیشن دیتا ہے کہ اس شخص کے متعلق کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں. دوسرا نمبر پر پہلا لفظ معرفہ نہیں تو اسے الف لام لگا کر معرفہ بنایا جاتا ہے, اور دو پیش کو ایک پیش میں بدل دیتے ہیں. یہ قانون آپ کو معلوم ہے. پھر دوسرا لفظ کیا ہوا, دوسرے لفظ کو خبر. اب دیکھیں مبتدا, آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا یہ بدا یعنی شروع کرنے سے بنا, یعنی بدا اس کی ثلاثی ہے, اور میم پیش مزید فی کا ہے, اور یہ تا جو ہے چھٹے باب کا ہے. تو یہ مبتدا, یہ جو اوپر دکھا ہوا ہے نا مبتدا اور خبر. مبتدا کے مطلب یہ جملہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے, اور اس کے متعلق جو میں خبر دوں گا وہ بعد میں آئے گی. تو مبتدا اس لفظ میں پہلے اس جملے میں پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے, اور یہ دونوں اسم ہوتے ہیں. پہلا معرفہ ہوتا ہے, دوسرا نکرہ ہوتا ہے, یعنی پہلا پراپر ناؤن اور دوسرا کامن ناؤن ہوتا ہے. پھر دوسرے لفظ کے آخر حرف پر جو پیش لگتے ہیں اس جملے میں, ایسا کرنے سے ہے کہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مبتدا اور خبر میں دوسرا اسم نکرہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا. چلیں جی ہوشیار ہو جائیں. دیکھیے تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ جملے مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے, لیکن کیونکہ اس سیناریو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ اس کے علیحدہ مشق کے طور پر گفتگو کریں گے. چلیے اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد نبی, پہلا جملہ محمد نبی, پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. اب اس کے معنی آپ لوگوں نے بتانے ہیں.
مسعود معلم. آپ سمجھ جائیں کہ پہلے تمام معرفہ ہیں, ان کے تعلق سے اگلا جملہ خبر ہوگا, لہذا آپ پہلے والے کے ساتھ دوسرے والی اس خبر کو لگا کر, جیسے ابھی ہماری گفتگو اللہ خالق ہے, آپ یہاں پر جو بھی معرفہ نام ہوگا اس کے ساتھ جو لفظ کے تعلق سے خبر دی جا رہی ہے, آپ وہ لگانے کے بعد ہے بعد میں بول دیں گے. اسی طریقے سے البتہ ان کے کیونکہ میں بتا دوں گا, ماء مانے پانی ہوتا ہے, ماء مانے پانی, اور بارد مانے ٹھنڈا. اب پہلا معرفہ ہے, دوسرا نکرہ ہے. اسی طریقے سے قلم آپ کو معلوم طویل مانے لمبا ہوتا ہے, معنی آپ بتائیں گے, میں معنی نہیں بتاؤں گا, البتہ یہ کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں اس لیے میں معنی اس لیے بتا رہا ہوں کہ طویل معنی لمبا کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے زید معنی معلوم ہے آپ کو کہ یہ پراپر ناؤن ہے, اور عالم نکرہ ہے, اور عالم کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ جو درس نظامی کا کورس کرتا ہے 8 سال کا, 6 سال کا, 4 سال کا, اس کو عالم بولتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ خالدہ یہ اسم ہے اور معرفہ ہے, اور صائم مانے روزہ رکھنے والا, اور صائمہ روزہ رکھنے والی یا روزے دار. تو چلیے اب بتائیے ہمارے کون صاحبہ بتائیں گے, محمد النبی, کون معنی بتائے گا؟ اچھا ہاں سوری, یہ ہماری فاطمہ صاحبہ ہیں. جی بیٹی, محمد النبی کیا معنی ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اب دیکھیے زید عالم, یہ دونوں الفاظ کیا آپ کو معلوم ہے, پہلے معرفہ ہے, دوسرا نکرہ ہے, آخر میں ہے لگا دیتے ہیں. اب چلیے ہبا کون, حفظہ صاحبہ, چلیے حفظہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حفظہ بیٹی آپ بتاؤ گی؟ جی سر. یہ بتائیے زید عالم کیا معنی ہوں گے؟ زید عالم ہے. زید عالم ہے. اس کے بعد ماہن صاحبہ ہیں, ہماری گفتگو ہوئی مسعود معلم, کیا معنی ہوں گے اس کے؟ معلم کے معنی استاد کے ہوتے ہیں, تو مسعود معلم کیا معنی ہوں گے ماہن بیٹی؟ جی مسعود استاد ہے. ہاں مسعود استاد ہیں, شاباش. اچھا اس کے بعد ہمارے حفصہ صاحبہ بھی ہیں, ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے القلم طویل, تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ, طویل معنی لمبا کے ہوتے ہیں, تو کیا معنی ہوں گے القلم طویل؟ قلم لمبا ہے. شاباش. اچھا جی ہبا صاحبہ انمیوٹ کریں. اچھا دانش بھائی آئے ہیں, چلیے دانش بھائی. جی. ہاں ہوشیار بیٹا, پوچھوں آپ سے؟ جی. جی یہ دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے الماء بارد, کیا معنی ہوں گے؟ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو چکی کہ بارد ٹھنڈے کو کہتے ہیں. پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے, تو پہلا ہم نے معرفہ بنایا, دوسرا نکرہ ہوا, تو اس میں ہے کے معنی ہوتے ہیں. اچھا جی حفظہ صاحب, وہ ہبا بیٹی کیا آواز نہیں آ رہی ہے شاید؟ ہاں چلیے, میرے خیال میں کچھ پرابلم ہے اس کی. چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے اب نیچے آیا ہے کہ اردو کی آپ نے انگریزی, اب یہ عربی بنا ہے. چلیے کون بتائے گا سب سے پہلے, کون ہے؟ علیزہ بیٹی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلیے اللہ خالق ہے, کیا معنی ہوں گے بیٹی؟ عربی میں ترجمہ کریے. اللہ خالق. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اچھا جی یہاں پر ہماری حفظہ صاحبہ ہے, پھر سلیمہ حافظہ ہے. کیا ہوگا بیٹی؟ آپ کو معلوم کہ حافظ کی مؤنث حافظہ ہوتی ہے اور سلیمہ نام ہے, کیا عربی ہوگی؟ سلیمۃ حافظۃ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, بہت ہی خوب, شاباش, ویری گڈ. چلیے بیٹی اور کون ہے؟ ماہی صاحبہ. چلیے بتائیے بیٹی
لڑکے کو کہتے ہیں ولد، لڑکے کو ولد کہتے ہیں، اور بیمار کہتے ہیں مریض، اردو میں بھی مریض ہی کہتے ہیں۔ تو البتہ اس لڑکے کو ولد جو کہتے ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ الف لام لگا کر کرنا ہوگا، کیونکہ ولد یہ نکرہ ہے، یہ الف لام لگ کر بنتا ہے۔ چلیے بتائیے ماہین بیٹی، لڑکا بیمار ہے۔ جی الولد مریض، الولد مریض۔ چلیے ماشاء اللہ لا قوت۔ اچھا حفصہ بیٹی ہیں ابھی، چلیے زاہد امین ہے، کیا معنی ہوں گے بیٹی عربی میں؟ دونوں آپ کو معلوم ہے، امین امین ہوتا ہے، زاہد زاہد ہے۔ چلیے زاہد امین، ویری گڈ ماشاء اللہ لا قوت۔ اچھا جی، وہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس وہ ہبا صاحبہ، عبداللہ اور حفیظ، تین اور بچے ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس، لیکن ان کی وہ آواز بالکل نہیں ہے، اس لیے وہ ناراض مت ہوئیے گا، ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اب دوسرا جملہ آ گیا مضاف مضاف الیہ، یہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ، یعنی جب پہلے لفظ کے آخر میں پیش آتا ہے اور دوسرے لفظ کے آخر میں اگر الف لام ہو تو زیر آتا ہے، اور الف لام نہیں ہے تو دو زیر آتے ہیں، تو یہ وہی جملے کی قسم ہے۔ تو اس میں ہمیں اتنی زیادہ گفتگو کرنی ہے، لیکن ایسا کرنے سے کا یا کی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، دونوں اسم ہوتے ہیں، اور عربی میں پہلے لفظ کے آخری حرف پر ایک پیش اور دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے دو زیر اور الف لام لگا تو ایک زیر ہوتا ہے۔ بیت اللہ آپ کو معلوم ہے، اگر قلم اسلم، اسلم کا قلم، اس ترکیب سے پہلے لفظ کے آخر میں پیش اور دوسرے کے آخر میں دو زیر، یہ اس صورت میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دو پیش کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ ذہن میں رہے، اور نہ یہ معرفہ ہوگا، یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں، ہمیشہ ایک پیش ہوگا بغیر الف کے۔ تو جب بھی کہیں بغیر الف کے کسی لفظ کے اوپر صرف ایک پیش ہو تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہر حالت میں مضاف مضاف ہے، اسی لیے ایسا، اور آپ نے اگلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کے کا کے معنی آپ نے بنانے ہیں قرآن مجید میں۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالی پھر اسی طریقے سے ہماری گفتگو ہو چکی، مگر پھر بھی اس جملے میں پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں، جو کوئی بھی چیز یا اسم ہو سکتا ہے جس کو ہم کسی کے ساتھ نسبت لگاتے ہیں۔ تو دوسری بات کہ پہلے لفظ کے آخری حرف پر پیش آتا ہے، یہ بھی گفتگو ہو چکی، مضاف کہتے ہیں۔ دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ پہلے اسم کی نسبت لگائی جاتی ہے، یعنی اس کا اس سے رشتہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے دو زیر آتے ہیں اور الف لام لگ جائے تو وہ ایک زیر رہ جاتا ہے۔ ہماری گفتگو ہو چکی ماشاءاللہ۔ چلیے اب ہمارے مضاف مضاف الیہ کی گفتگو آ گئی ہے، اب اس میں پھر آپ لوگ ذرا اپنا ہینڈ ریز کریں۔ چلیے اب ہمارے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ دیکھیے پہلا لفظ عبداللہ ہی، دوسرا لکھا ہوا دیکھیں محبت رسول۔ تو قانون کیا ہوا کہ پہلے لفظ کے آخر میں بغیر الف لام کے پیش ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور دوسرا ہمیشہ دو زیر ہوں گے آخری حرف کے نیچے، اور اگر الف لام کے ساتھ ہو تو ایک زیر ہو جاتا ہے، یہ قانون آپ کو معلوم ہے۔ چلیے فاطمہ صاحبہ، ہاں بیٹی فاطمہ صاحبہ تیار ہیں آپ؟ جی استاد۔ جی بیٹی میری، دیکھیے یہ میں چھٹا نمبر پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جی جی۔ روضۃ رسول، اور ہاں چلیے بتائیں کیا معنی ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ عربی ہے، یہ کتنی کلاسیں کی ہم نے، اور کس طریقے سے یہ عربی کا آپ لوگ اردو میں ترجمہ بتا رہے ہیں اور اردو کا عربی میں ترجمہ بتا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ انشاءاللہ تعالی 22 گھنٹے میں، لیکن ہمیں وہ تمام چیزیں یہ یاد کرنے کی، اگر ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی، اور آگے بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے ہماری حفظہ بیٹی ہیں، جی بیٹی تیار ہے بیٹی حفظہ؟ جی ہاں اب آپ یہ بتائیے کہ میں اگر آپ سے
3 नंबर वाला पूछूं कि किताबो ज़कियतिन, ये ज़किया जो है ये नाम होता है, हमारी गुफ्तगू हो चुकी, तो उसके नीचे 2 ज़ेर होते हैं। बताइए किताबो ज़कियतिन माने क्या हुए? ज़किया की किताब। ज़किया की किताब। चलिए हिबा साहबा, अच्छा लाइन आ गई है माशाल्लाह। चलिए हिबा बेटी आवाज आ रही है? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपसे 2 नंबर पूछ रहा हूं, ये लिखा हुआ है मोहब्बतो रसूलिन। अब आप गौर कीजिए कि ये तमाम के तमाम अल्फाज सब हम जो 80% उर्दू में, 80% उर्दू में, 80% उर्दू में होते हैं, आप गौर कर रहे हैं अरबी के अल्फाज, ये पूरी के पूरा आपको सबके माने मालूम है, ये अस्मा है। और फिर या फिर कुरान मजीद पढ़ते हैं हम लोग, साहिब की जमा असहाब होती है वगैरह वगैरह। चलिए हिबा बेटी आप बताइए मोहब्बत और रसूल इन क्या माने हुए? रसूल की मोहब्बत। रसूल की मोहब्बत। तो इस जुमले में होता यह है कि सिर्फ का की के लगा देते हैं। अच्छा माहिन बेटी साहिबा भी तशरीफ रखती हैं। चलिए अस्हाबुन नारी, नार के माने आग होते हैं। अब अस्हाब साहब की जमा होती है, तो जिसके माने होते हैं, चलिए मैं नहीं बताऊंगा। चलिए जी। आप बताइए बेटी अस्हाबुन नार माने आग के लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं मेरे दिमाग से निकलने वाला था अस्हाब माने लोग होते हैं, फिर मैंने कहा तर्जुमे में गड़बड़ हो जाएगी। फिर चलिए साहब फिर बोलेंगे लोग, बोलेंगे सिफारिश हो गई। और चलिए हमारे अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए हैं। चलिए बेटा अब्दुल्ला, जी सर। आवाज आ रही है बेटे? चलिए आ रही है। ये आपका ही नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, ये अब्दुल्ला आपके नाम है ना? हाँ। चलिए क्या माने होंगे अब्दुल्लाही? क्या माने? अल्लाह का बंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बड़ी अच्छी बात है, आप तो बन गए अल्लाह के बंदे, लेकिन हम अभी तक बन नहीं सके। बंदा कहते हैं गुलाम को, तो अल्लाह ताला हर एक को माशाल्लाह अल्लाह ताला का गुलाम बनने की तौफीक दी। जो उसका गुलाम बन गया वो कामयाब हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे फिर दानिश साहब भी तशरीफ लाए हैं। हाँ बेटा तैयार हो बेटे? जी। जी बेटा देखिए, ताआम माने आपको मालूम है, ये सिर्फ असीम के माने मालूम होंगे। माने मालूम है आपको असीम के? काम तो खाना है, असीम मैं मैं नहीं मैं आता। ये मैं बताऊंगा ना आपको, या आप नहीं बताएंगे? वैसे मैं पूछा था, अगर मालूम है तो बताएं वरना नहीं। ये देखिए नहीं। इस्म माने गुनाह को कहते हैं, इस्म कहते हैं गुनाह को। तो असीम माने गुनाहगार। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं जो गुनाहगारों, तो उसमें बताइए। चलिए तो ताम माने आपको मालूम है, असीम के माने गुनाहगार होते हैं, तो क्या माने हो जाएंगे? तामुल असीमी, गुनाहगारों का खाना। गुनाहगारों का खाना। शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हफ्सा हफ्सा साहिबा भी हैं। चलिए बेटी हफ्सा साहिबा बताएंगी आप? जी सर। चलिए आप बताइए, रज़त रसूलिन का ही बता दीजिए। वैसे मैं सोचा था आप ही के ताल्लुक से कह दूं कि चलिए आप बताइए कलामो हफ्सातिन क्या माने होंगे? कलामो हफ्सतिन, हफ्सा का कलम। हफ्सा का कलम। तो आप किसी के नाम से एक साथ भी कुछ भी लगाते जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा दे। आप लोग गौर कर रहे हैं हमारी कितनी क्लासें, और आप लोग छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, और दूसरे भी जो लोग शरीक होंगे माशाल्लाह अल्लाह अकबर। कुरान मजीद इतनी आसान किताब है। चलिए अब चलिए आप फटाफट बताते जाइए। अल्लाह का घर, कौन बताएगा? अलीजा अलीजा साहब बताइए बेटी अल्लाह का घर। जी बेटी अल्लाह का घर, बैत बैत बैतुल्लाह। बैतुल्लाह। हाँ बैत कहते हैं घर को। चलिए बैतुल्लाह। बैतुल्लाह। बैतुल्लाही, हाँ बैतुल्लाही। इसी तरीके से आप देखिए अब कौन है? हिफ्जा साहिबा। चलिए बेटी हिफ्जा साहिबा आप बताएंगी। आप बताइए जन्नत के लोग, ऊपर हमने देखा था आग के लोग, अब या नीचे है जन्नत। हाँ शाबाश 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 शाबाश। अच्छा जी अब्दुल्ला, अच्छा जी हमारे हिबा बेटी आप हो गए? नो सर। नो सर। चलिए आप बताइए। देखिए महमूद का कलम, आपको मालूम है कि ये का की के माने के लिए पहले लफ्ज के ऊपर
پیش لگا دیتے ہیں اور دوسرے کے نیچے دو زیر لگا دیتے ہیں. چلیے بتائیے محمود کا قلم کیا ہوگا؟ قلم محمود. قلم محمود. شاباش. اچھا ماہین بیٹی ہو گئی؟ نہیں سر. نہیں سر. چلیے شیطان کا مکر. مکر قرآن مجید کا لفظ ہے مگر قرآن مجید میں اس مکر کے لیے قید کا لفظ آیا ہے, قید. تو شیطان کا مکر تو کیا کہیں گے, کیا ہوگا بیٹا؟ مکر الشیطانی. مکر الشیطانی. آپ بالکل یقین ہوگا مکر قرآن مجید کا لفظ ہے, اس لحاظ سے آپ مکر الشیطانی کہتی ہیں یا مکر الشیطانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ غور کر رہے ہیں ترجمہ. اچھا اس کے بعد عبداللہ بھائی. عبداللہ بیٹا تیار ہے آپ؟ جی سر. ہاں بیٹا چلیے آپ بتائیے. یہ اللہ کا تو چلیے اللہ کا ذکر بتائیے. ذکر اللہ. ذکر اللہ. ماشاء اللہ. اب حفصہ بیٹی رہ گئی ہے. حفصہ بیٹی آپ بتائیے. اب آپ کیا کریں, اب آپ لوگ اتنے اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں تو اب ٹھیک ہے آپ چلیے آپ بیت مانے گھر معلوم ہو گیا. اب میں کہوں گا کہ حفصہ کا گھر کیا کہو گی؟ بیت حفصہ. بیت حفصہ تن, دو زیر آئیں گے آخر میں. دیکھیں یہاں زکیۃ رسول تو دو زیر آئیں گے. جزاکم اللہ خیر. چلیے آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب آپ لوگ ترجمے کی ماشاء اللہ کیسی شاندار آپ لوگوں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیے یہاں پر گفتگو ہوگی اب تیسرے نمبر پر مرکب توصیفی کہتے ہیں یا صفت موصوف. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, یہ بھی جملہ دو الفاظ کا ہوتا ہے, دونوں بھی اسم ہوتے ہیں. مرکب توصیفی وہ جملہ ہوتا ہے جس میں پہلا اسم موصوف ہوتا ہے. موصوف کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے جو موصوف کی خصوصیت یعنی صفت جسے ایڈجیکٹو کہتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسی چیز ہے, کیسا بندہ ہے, کیا ہوا. تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کلمۃ طیبۃ, پاک کلمہ. اس کے بعد لکھا ہوا ہے قلم طویل, لمبا قلم. البیت الجمیل, خوبصورت گھر. کیا ہوا, اس کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں پہلے لفظ کی جو حرکات ہوں گی وہی دوسرے لفظ کی حرکات ہوں گی. دوسرے معنوں میں موصوف کی جو حرکات ہوں گی وہی صفت میں ہوں گی. تو الف لام ہوگا تو اس کے ساتھ بھی الف لام ہوگا, الف لام نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ بھی الف لام نہیں ہوگا. دو زیر پہلے والے کے ساتھ ہوں گے تو دو زیر دوسرے والے کے ساتھ ہوں گے. تو یہ قانون ہے صفت موصوف کا. ایسی صورت میں معنی ہو جاتے ہیں صرف جیسا آپ اپنے دیکھا کہ کالا کتا, سفید رومال, لال گاڑی. اردو میں بھی آپ دو جملے استعمال کرتے ہیں, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں لگاتے. تو کیا ہوتا ہے دیکھیں ذہن میں اہم نکات کو ذہن نشین کر لیں. جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. اس جملے میں پہلے موصوف آتا ہے. موصوف کا وصف یعنی صفت, موصوف کا جو وصف ہے اس کو صفت کہتے ہیں اور صفت بعد میں آتی ہے. موصوف کے ساتھ الف لام ہو تو صفت کے ساتھ بات چیت ہو چکی. مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا, واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا, تثنیہ ہے تو تثنیہ ہوگا, جمع ہے تو جمع ہوگا. موصوف اور صفت دونوں کے آخری حروف پر دو دو پیش آتے ہیں, اور اگر الف لام لگ جائے تو ایک ایک پیش رہ جاتا ہے. دیکھیے لکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے القرآن الکریم کلمات خبیثۃ. اس کے ساتھ تا ہے تو اس کے ساتھ بھی تا ہے, اس کے ساتھ الف لام لگا تو اس کے ساتھ بھی الف لام, اس کے اوپر دو پیش ہیں تو اس کے اوپر بھی دو پیش, اس کے ساتھ الف لام تو اس کے ساتھ بھی الف لام, اس کے ساتھ الف لام اور جمع تو اس کے ساتھ بھی الف لام اور جمع, اس کے ساتھ الف نون لگا ہوا تو اس کے ساتھ بھی الف نون لگا ہوا. یہ لڑکی تو یہ بھی مؤنث. تو یہ قانون ہے صفت موصوف کا کہ جیسے موصوف ہوگا ویسا ہی صفت ہوتا ہے. ماشاء اللہ اللہ قوت. چلیے اب ترجمہ بتانا ہے آپ نے. چلیے آئیے ہینڈ ریز کیجیے اپنے اپنے.
اچھا جی، حفصہ صاحبہ پھر میدان میں آ گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. چلیے بیٹی بتاؤ گی. جی سر. سوری حفظہ ہے بیٹی، میں نے حفصہ پڑھ لیا، وہ نام ایسے ملتے ہیں. چلیے حفظہ بیٹی. جی سر. ہاں حفظہ بیٹی بتائیے، آپ کو معلوم ہے کہ بیت معنی معلوم ہے آپ کو، جی. اور جمیل معنی بھی معلوم ہے. جمیل کہتے ہیں سورت. خوبصورت، خوبصورت کو کہتے ہیں. تو کیا معنی ہوں گے بیت جمیل؟ خوبصورت گھر. خوبصورت گھر. اردو میں ترجمہ الٹا ہوتا ہے، ہم اردو میں صفت پہلے بولتے ہیں، موصوف بعد میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں دیکھیں پہلے گھر لکھا ہوا ہے بعد میں خصوصیت. اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ جس کی تعریف کر رہی ہیں وہ پہلے آئے، لیکن اردو میں ایسے الٹا ہوتا ہے. اردو میں پہلے خوبصورت آ جاتا ہے، بعد میں وہ چیز آ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں. چلیے فاطمہ بیٹی، فاطمہ بیٹی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. ہاں میں کہا لائن ون کر کے شاید. دیکھیے میں آپ سے جو لمبا لفظ ہے وہ پوچھ لوں یا ایسے کوئی چھوٹے ہی پوچھ لوں؟ نہیں نہیں کچھ بھی پوچھ لیں آپ مجھے. یہ تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے العالمون. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. العالمون المتقون. نعم. العالمون المتقون کیا معنی ہوں گے؟ نہیں سمجھ آ رہا، بتائیے. متقی جاننے والے، متقی. آپ دیکھیے بات بالکل صحیح، میں نے جان بوجھ کر اسی لیے لکھا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب اردو میں ہم ترجمہ کریں، یہاں پہ آپ کو معلوم ہے متقی کی جمع متقون ہے اور عالم کی جمع عالمون ہے. اب اردو میں کیا کرتے ہیں کہ جب بہت سارے اگر لوگ متقی ہوں تو متقیوں نہیں بولتے، جی ہاں تو آپ سیدھ اس کا متقی ترجمہ کیجئے، اور پھر عالموں کے لیے بھی آپ وہ عالم بول دیتے ہیں. بہت سارے بولیے، بہت سارے، جی بہت سارے متقی عالم. بہت سارے متقی عالم. تو تقوی یعنی. اردو کا ترجمہ ایسے ہوگا، بہت سارے متقی عالم. بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بولیں گے یار یہ تمام کے تمام عالم متقی ہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے العالم ہؤلاء العالمون المتقون. تو ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. چلیے ہبا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. ہبا صاحبہ تیار ہے بیٹی؟ جی سر. چلیے اب دیکھیے، یہ ولد کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ جی لڑکا. لڑکا، شاباش. اور کبیر معنی معلوم ہے؟ بڑا. بڑا. چلیے معنی کیجئے الولد الکبیر. بڑا لڑکا. بڑا لڑکا. اس میں ہے کا وغیرہ 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 کچھ نہیں آتا بس، اور آپ سمجھ جاتی ہیں کیا ہوا. تو بڑا لڑکا. چلیے صاحب اس کے بعد ہماری باری آئی عبداللہ بھائی کی. جی بیٹا عبداللہ بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے یہ آپ کے سب کے گھروں میں قرآن مجید ہوتا ہے، بہت سارے قرآن مجید میں عموماً یہی لکھا ہوتا ہے القرآن الکریم. قرآن کے معنی آپ کو معلوم ہے، اور یہ کریم لکھا ہوا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کسی لفظ کا اگر ترجمہ ذہن میں بھی نہ آئے تو اس کا جملہ جو ہے اس پیٹرن پر بتا دیں، 100% آپ کا جواب صحیح ہوگا. اب کریم ان کے معنی اگر اردو میں آپ کو نہیں بھی آتے تو آپ کو قطعاً ضرورت نہیں پریشان ہونے کی کہ میں کریم ان کے لیے کیا لفظ بولوں. چلیے آپ بتائیے القرآن الکریم کیا معنی ہوں گے؟ قرآن مجید. ہاں کریم قرآن تو معنی ایک ہی ہیں، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن شریف، آپ جو بھی بولتے ہیں.
تو قرآن کریم ہی مانے ہوں گے, آگے پیچھے آپ نے اور کچھ نہیں لگانا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن غور کیا آپ نے, جمع ہے تو جمع, تسنیہ ہے تو تسنیہ, واحدہ تو واحد, مؤنث ہے تو مؤنث, الف لام لگا ہے تو الف لام, یہ قانون دو پیش ہے تو دو پیش. اچھا اب آ گئی ہیں ہماری ماہین بیٹی. ماہین بیٹی تیار ہے آپ؟ جی سر. یہ 5واں نمبر بتائیے. بنتانی صالحتانی, اس میں کسی لفظ کے نہیں معنی معلوم آپ کو؟ معنی معلوم ہے بنت معنی؟ جی بچی. بچی, لڑکی. اور صالحہ معنی معلوم ہے آپ کو؟ صالحن, جی سچ. صالحن معنی نیک. اچھا اوکے. صالحن معنی نیک اور بنت معنی بچیاں. تو اب یہ بنتانی صالحتانی کیا معنی ہوں گے؟ نیک بچی. ایک تھوڑی سی آپ, تسنیہ. جی یہ تسنیہ ہے. کیا ہوں گی؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہبا بیٹی, ہبا جی سر. بیٹی آپ بتا سکتی ہو, ذرا بتائیے یہ بنتان صالحتان مانے تسنیہ کہتے ہیں, معلوم ہے آپ کو تسنیہ مانے کیا ہوتا ہے؟ میں بولوں؟ چلیں, دو نیک لڑکی ہے. ہاں دو نیک لڑکیاں, شاباش. دانش بھائی کیا بات آئی تھی, اس سے پہلے آپ نے بول ہی دیا. تو حفصہ بیٹی کوئی مسئلہ نہیں. کون ماہین تھی یا نہیں, آپ یہ بولنے کی بات نہیں, مت ماہین تھی. ہاں ماہین بیٹی سمجھیے آپ. تو دیکھیے جب بھی الف نون لگا ہو تو آپ لفظ دو لگا دیں گے ساتھ, سمجھیے آپ. جی سر. دو نیک بچیاں, دو نیک بچیاں, تو تسنیہ تو اس میں تو الف نون ہی لگ گیا, سامنے والا سمجھ گیا. لیکن جب اردو بولیں گے تو آپ کو دو کا لفظ لگانا پڑے گا, کیونکہ یہ الف نون سلامتیوں میں سے دو کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسنا نہیں کہتے اس میں, بس بنتان بولا دو ہو گئے. چلیے حفصہ بیٹی, حفصہ بیٹی. جی سر. جی بیٹی اب آپ بتائیں گی. جی. کلمتن خبیثتن, کلمہ آپ کو معلوم ہے؟ کلمہ کسی کہتے معلوم آپ کو؟ جی. ہاں کلمہ مانے کسی بھی بات کو کلمہ کہتے ہیں. ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, آپ کو معلوم. کلمہ مانے بات. تو کلام جو ہے, کسی کوئی بات کرے تو اس کو کلام کہتے ہیں. کلمہ مانے بات کرنا. تو کلماتن تو بات, کیونکہ اس میں مصدر ہے تو بات. اور خبیث کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ خبیث مانے نہیں. گندی. خبیث مانے گندی, خراب, بری. سمجھ آئی؟ جی. تو کریے کیا معنی ہوں گے؟ کلماتن خبیثتن, گندی بات. گندی بات. جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں, جو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کلمہ طیب کی اور کلمہ خبیثہ کی, تو ہمیں ہمیشہ کلمہ طیب زبان پر لانا چاہیے. تو آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کون؟ عبداللہ بیٹا آپ ہو گئے؟ جی سر. عبداللہ آپ ہو گئے؟ جی سر. معاف کر چلیں. کیا دانش بیٹا آپ بھی ہو گئے؟ دانش کیا لائن کٹ گئی ہے؟ نہیں چلیے نہیں. ہاں چلیے اب آپ یا نیچے آ جاتے ہیں ترجمے میں اردو سے عربی میں. چلیے بڑی کتاب بتاؤ گے؟ جی. بڑی کتاب الکتاب الکبیر. الکتاب الکبیر, پوری حرکات کے ساتھ بتائیے گا تاکہ ہمارے الکتاب الکبیر. الکتاب الکبیر, ہماری گفتگو کی الف لام اس میں تو الف لام اس میں بھی. چلیے ہمارے عبداللہ بیٹا بتاؤ گے؟ یس سر. جی یہ آپ بتائیے. چھوٹی لڑکی معلوم ہے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ لڑکی کا بھی پیچھے بھی آ چکا ہے. جی کیا بتاؤ گے؟ لڑکی کو کہتے ہیں بنتن. بنتن صغیرن پورا. ماشاء اللہ معلوم تھا آپ کو صغیر کے معنی میں. ہاں صغیر, شاباش. اچھا آپ ماہن
हाँ बिन्तुन सगीरतुन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिए माहिन बेटी आप हो गए? आवाज आप लोगों को नहीं जा रही? चले दरमियान अलीजा साहब आई हुई हैं, अलीजा साहबा से पूछ लेते हैं। अलीजा बेटी। जी सर। हाँ अलीजा बेटी, आप पूछूं आपसे? जी सर। मैं वो आपसे जरा मुश्किल वाला पूछूं आसान वाला? आसान वाला पूछ ले। ठीक है चलिए। आज ये आप बताइए, नेक उस्ताद, ये नेक के माने आपको मालूम, अभी हमारी गुफ्तगू हुई यहाँ पर बिनतान सालिहतान में सालिहुन नेक को कहते हैं, तो और उस्ताद के माने आपको मालूम है, तो नेक उस्ताद बताइए। उस्तादुन सालिहुन। उस्तादुन सालिहुन, लेकिन इस वक्त आपको याद नहीं आया, आपको मालूम है लेकिन इस वक्त आपके जहन में नहीं आ रहा। उस्तादुन भी कह सकते हैं, अलबत्ता उस्ताद को अरबी में उस्ताद जाल के साथ कहते हैं, तो उस्तादुन सालिहुन या मुअल्लिमुन, मुअल्लिम भी कहते हैं, तो आपका जुमला या जवाब गलत नहीं है, उस्ताद लेकिन जाल के साथ होता है, तो जी। मुअल्लिमुन सालिहुन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे कौन, हिबा बेटी हो गई आप? नहीं सर। आप चलिए, अब चलिए यहाँ पर आपके लिए ये लंबा कलम रखा हुआ है, बताइए क्या कहेंगी? लंबा कलम। कलमुन तवीलुन। हाँ शाबाश, कलमुन तवीलुन, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए माहिन बेटी हो गई आप? जी मैं रहती हूँ। हिफ्जा बेटी? नहीं मैं रहती हूँ। क्या क्या? हाँ बताइए, माहिन नहीं हुई? अच्छा सॉरी बेटी। चलिए माहिन बेटी आप बताइए, छोटी लड़की। जी अल बिन्तु सगीरुन। अल बिन्तु सगीरु। चलिए हिफ्जा बेटी? हाँ जी अल सर। बिन्तु, हाँ अल बिन्तु सगीरतु, वो देखिए वो हमारी आपस में गुफ्तगू में जो है हम वो ता छोटे जा रहे हैं, मुअन्नस होगी तो मुअन्नस, ता होगी तो ता, अलिफ लाम होगा तो अलिफ लाम वगैरह वगैरह का ख्याल रखना है जब हम करेंगे। अब चलिए हिफ्जा बेटी आप बताएंगी? जी सर। जी बताइए, बड़ी किताब। बड़ी किताब किताबुन अल कबीर। किताबुन। हाँ देखिए किताबुन। आप, हाँ आपकी मर्जी पर है, आपको बड़ी किताब के लिए अलिफ लाम के साथ बोले तो भी सही है, और अलिफ लाम के साथ ना बोले तो भी सही है, लेकिन एक के साथ अलिफ लाम लगाएंगे कि दोनों के साथ अलिफ लाम होगा? एक के साथ अलिफ लाम नहीं होगा तो दोनों के साथ नहीं होगा, तो बोलिए बड़ी किताब, या क्या नेट की प्रॉब्लम है शायद कुछ? चलिए हाँ हाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम है। हिजा बेटी? जी। चलिए वो आप लोग नेट की प्रॉब्लम आ रही है शायद आप लोगों के पास। चलिए बताइए बड़ी किताब, वो सॉरी बड़ी किताब हो गई, लंबा कलम दोबारा बता दिए। सर कौन? लंबा कलम कौन बताए? आप लोगों में से जो नहीं हुआ बता दे इंशाल्लाह। ताहसा बताओ। अल कलमु तवील। हाँ अल कलमु, अब आपने जैसा अब अल कलमु लगाया तो अल कलमु तवीलु कहेंगे आप, वरना फिर आप कहेंगे कलमुन तवीलुन, एक के साथ आया तो दूसरे के साथ भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला, ये हमारा टाइम इसी में हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। हमारी हफ्सा बेटी रह गई है, आपसे पहले मैं अगली स्लाइड में आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए हमारी गुफ्तगू हो गई, आप ये क्योंकि पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। पहला, इसमें 3 अल्फाज होते हैं, पहला फेल, दूसरा फाइल, तीसरा मफूल। आप कई मरतबा कर चुके हैं। कतला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, तो जो कत्ल करता है उसके साथ उर्दू में ने लगाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह कत्ल करने वाला है, और जिसको कत्ल करते हैं जिस पर काम होता है उसके ऊपर जबर आता है, और या 2 जबर आते हैं, और अलिफ लाम हो तो 1 जबर आता है। तो इसी तरीके से बअसल्लाहु नबियन, अल्लाह ताला ने नबी भेजा, तो पहले फेल, फिर फाइल, फिर
مفعول. اس کے بعد اسی طرح فتح محمدن مکتن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ فاعل کے آخر میں دو پیش آتے ہیں، مفعول کے آخر حرف پر دو زبر آتے ہیں، اور فاعل و مفعول سے پہلے اگر الف لام لگ جائے تو ان کے آخری حرف پر ایک ایک حرکت جاتی ہے. مفعول کے آخری حرف پر دو زبر ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں بھی الف لگایا جاتا ہے. چلیے اب آگے جائیے انشاءاللہ تعالی. تیار ہیں آپ لوگ؟ ہینڈ ریس کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر میں اس وقت بول رہا ہوں تو پتہ چلا شام تک میری میت اٹھ جائے تو پتہ چلا کہ یہ زبان میں نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو میری زبان سے یہ گفتگو نکل رہی ہے. یعنی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کلاس میں ہم لوگوں نے جتنا بھی گفتگو کی اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن مجید کے یہ جملوں پر، ان آیتوں پر، ان آیتوں کے ٹکڑوں پر، ان عربی کے ٹکڑوں پر، ان عربی کے جملوں پر، ٹکڑے نہیں، آیت کے ٹکڑا تو نہیں کرنا چاہیے، عربی کے ان حصوں پر ماشاءاللہ اور کس طریقے سے ہم لوگ ترجمہ اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں. تو یہ میرے صرف رب کا احسان ہے، اور اس کو اپنا کمال کبھی مت سمجھیں. اور آپ سب سے درخواست ہے جتنے بھی عربی سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے کے قطعاً مت مریے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا تو یہ اپنا ایم بنا لیں، اپنا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ آج سے پھر لاکھوں اور کروڑوں کو فائدہ پہنچے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن صرف سیکھ کر اور اسی طرح سے چلے جانا، یہ وہ امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی تو یہ ہمارے اندر یہ گفتگو آئی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ علم ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، اس نے چاہا تو ہماری زبان بول رہی ہے. تو ان کو ضرور اپنی زندگی میں لوگوں تک پہنچانے کا تہیہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے ماشاءاللہ لا قوت. اب عربی کے ان جملوں پر گفتگو کرتے ہیں. ہماری ماں فاطمہ صاحبہ ماشاءاللہ تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. چلیے یہ میں آپ سے پوچھوں بیٹی؟ جی سر پوچھیے. چلیے میں یہ علامہ معلم، یہ میں ذرا مشکل والا پوچھ رہا ہوں آپ سے. پوچھوں مشکل والا؟ جی میں بتا سکتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو علامہ فعل ہو گیا، معلم اسم ہو گیا، دو پیش ہیں، طالباً یہ دو زبر آ گئے. بتائیے کیا معنی ہوں گے؟ جی پڑھایا استاد نے شاگردوں کو. بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طالب علم کا طالباً کا ترجمہ طالب علم کریں، شاگرد کہیں، معلم کو استاد کہیں، معلم کہیں، سب صحیح ہے. اور علامہ مانے سکھایا ہوتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ بیٹی، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کامیاب انسان. ہبا بیٹی تیار ہو آپ؟ جی سر. اب یہ پہلا والا بتائیے آپ. خلق اللہ الارض کیا معنی ہوں گے؟ پیدا کیا اللہ نے زمین کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اندازہ کریں بیٹی، یہ جتنا ہم شکر کریں کم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یعنی ہم عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے رب کا کلام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا. چلیے اور اس کے بعد ہماری حفظہ بیٹی. حفظہ بیٹی تیار ہو آپ؟ جی آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ جی سر. چلیے آپ کے حصے میں بالکل یہ سب سے آسان والا پوچھ لیتے ہیں. یہ قتل داؤد جالوتا کیا معنی ہوں گے؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، آپ کے آبا و اجداد کو بھی، آپ کی ذریت کو بھی، سب کو بڑے مراتب عطا فرمائے. چلیے عبداللہ بھائی تیار ہو؟ یس سر. ہاں بیٹا چلیے آپ بتائیے. کتب عابد کتابن، یہ کتبہ معنی معلوم ہے نا آپ کو؟ کتبہ کے معنی معلوم ہے نا؟ لکھنا لکھنا. ہاں شاباش. تو کتبہ آپ کو معلوم ہے کیا معنی ہوں گے؟ چلیے کتبہ عابد کتابن کیا معنی ہوں گے؟ عابد نے کتاب لکھی. کیا شان ہے مالک کی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے حفصہ بیٹی تیار ہو؟
जी چلیے اچھا یہ آپ یہ نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے شریبا اسلم اصلن، اصلن کہتے ہیں شہد کو. تو کیا ترجمہ کر لو گی شریبا مانے؟ جی جی بتائیے شریبا اسلم اصلن. اسلم نے شہد پیا. اسلم نے شہد پیا. یہ شراب، تو یہ شراب جو ہے پینے کی چیز کو بولتے ہیں. شراب مانے وہ نشہ والی چیز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. چلیں صاحب اللہ کے پروگرام سے صبح ہو گئے ہیں نا. نیچے والا ترجمہ اردو سے عربی والا باقی رہ گیا. چلیے بیٹی اب ہمارے کون کون ہے؟ فاطمہ صاحبہ پوچھو. فاطمہ صاحبہ جی استاد. میں آپ سے لمبا والا جملہ پوچھوں یا مشکل والا پوچھوں؟ آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ. چلیے آپ یہ ایسا کریے کہ یہ آپ سے ذرا یہ والا پوچھ رہا ہوں. بندے نے رب کی تسبیح بیان کی. اب اردو کے دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ ہیں، لیکن عربی میں صرف 3 الفاظوں میں پورا کام ہو جائے گا. بتاؤ گی بیٹی؟ جی انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں. پہلے سینٹینس میں تھوڑی دیر بنا رہی ہوں. بالکل 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 پریشان بالکل مت ہو، آپ کو سب معلوم ہے. چلیے یہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں، وہ آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ یہ میں آپ کو تھوڑی دیر سے اگر بتا دوں تو سب کا ہوتے وقت میں پہلے سینٹینس کوئی مسئلہ نہیں. میں جان بوجھ کر، کیونکہ ماشاءاللہ خود آپ جتنی ٹیلنٹڈ لگتی ہیں ماشاءاللہ گفتگو سے، اس لیے میں نے سوچا میں بے دھڑک آپ سے مشکل پوچھتا ہوں. اور لازم بات ہے کہ یہ چیز ہمیں دوسروں کو سکھانے میں آسانی رہتی ہے. آپ کی یہ گفتگو ماشاءاللہ لقوت. تو چلیے ہمارے کون ہے؟ حفظہ صاحبہ. حفظہ بیٹی بتاؤ گی؟ جی سر. چلیے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا. بنایا کے لیے جعلہ کا لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے جعلہ. تو سورج کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ سورج کی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ شمس. ہاں شمس معلوم تھا آپ کو. چلیے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا یا اللہ نے سورج بنایا، کیا کہو گی؟ جعل اللہ شمس. شمسن. ہماری گفتگو ہوئی کہ 2 زبر لگیں گے. جعل اللہ شمسن. چلیے ہماری ہبا بیٹی. جی سر. چلیے ہبا بیٹی آپ بتائیے انشاءاللہ تعالی. زید نے سیب کھایا، معلوم ہے؟ بتاؤ گی یا میں سیب کے معنی بتاؤں؟ اکل زید تفاحہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اب تو بھائی مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا پڑے گا سیکھنے کے لیے. ایسی شاندار عربی آپ لوگ بول رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیے ماہندے کی. استاد اب میں ایک بار اس کے دوبارہ اس کوشچن پہ آتے ہوئے کہ سبحہ صحیح ہوگا پہلے فعل اگر ہم استعمال کریں یہاں پہ؟ دیکھیے آپ نے بہت پیاری بات میں نے عرض کیا نا کہ وہ یعنی ہم کتنے ہی مطلب اسپیشلسٹ ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے کوئی ٹیسٹ کا یا ایسا کوئی انٹرویو کا ایسا وقت ہے تو بندہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو پتا ہے ہوگا یہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو بالکل صحیح آپ نے کہا. سبحہ تو سبحہ عبد ربا. جی 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 جی. میں نے کہا نا مجھے پتا تھا کہ آپ کنفیوز ہو رہی ہیں، ورنہ سبحہ میں نے تسبیح بیان کی اسے ایک مرد نے. اب یہاں پر وہ مرد کا نام بندہ ہے. تو سبحہ آپ سب بچوں تمام ہماری کلاس کے ساتھیوں یہ ذہن میں رکھیں کتنا بڑا جملہ ہے. لیکن سبحہ تسبیح بیان کی، عبدن بندے نے، ربن سبحہ عبدن ربن بندے نے رب کی تسبیح بیان کی. یہ جملہ تھوڑا سا لمبا اسی لیے میں نے ڈالا تھا کہ ہماری اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے تو قرآن مجید کی آیات کرنے میں آسانی رہے گی. چلیے اب کون ہے بھائی ہمارا ماشاءاللہ قوت؟ ماہن بیٹی. جی سر. ہاں یہ ہماری، میں بھی اب دوسرا جو بڑا جملہ ہے نا والا ہوں، لیکن بات ہے کہ اس میں دیکھیں استاد نے طالب علم کو سکھایا. 6 الفاظوں کا جملہ ہے مگر عربی میں یہ صرف 3 الفاظوں میں یہ کام ہو جائے گا. بتائیے کیا بتاؤ گی؟
جی علم معلم طالبا. شاباش، یہ آپ نے بہت اچھا کیا. میں نے جان بوجھ کر نا یہ اس کے اوپر اس سلائڈ کے اس کے اوپر رکھنے کے بجائے میں نے ہٹا کے اس لیے رکھا کہ بچوں کے تھوڑا سا ذہن اور کتنے ٹیلنٹ ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو کتنے، اگر آپ کو آ بھی نہیں رہا نا تو آپ آہستہ سے اوپر دیکھ کے بھی بول سکتی تھی، اس لیے میں نے جان بوجھ کر ہی کیا تھا. چلیے اچھا حاشر، اچھا ہمارے عبداللہ بھائی آ گئے ہیں، چلیے ماشاء اللہ. اچھا دانش بھائی بھی آ گئے ہیں. چلیے عبداللہ اور دانش بھائی کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے عبداللہ بیٹا بتاؤ گے؟ جی سر. میرے بچے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے مراتب عطا فرمائے. بس کس طرح سے ہم لوگ شکر واقعی میں نہیں کر سکتے، اور یہ احسان اللہ تعالیٰ کا کہ آپ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے. چلیے حاشر تو نام ہو گیا، تو حاشر نے قرآن سنا. سنا کے معنی معلوم ہے آپ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سنا، نو سر نو. سمع، کیا کہتے ہیں؟ سمع. ہاں سمع. تو چلیے حاشر نے قرآن سنا. قانون تو پتا ہے کہ پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا. یہاں پر حاشر فاعل ہے اور قرآن مفعول ہو جائے گا. عربی میں ترجمہ کریں، حاشر نے قرآن سنا. جی سمع حاشر قرآن. اللہ تعالیٰ خوش فرمائے. بس بیٹا ہم لوگ مسلسل پریکٹس کرتے رہے. سب ہو گیا، حصہ باقی ہے؟ میں باقی. میں باقی. اچھا ابھی باقی. چلے ہمارے دانش بھائی تیار ہو سر آپ؟ جی تیار ہوں. آج سے مشکل اس میں ایک ہی رہ گیا ہے، تھوڑا سا ہے تو چھوٹا سے، لیکن اس میں ایک لفظ ہے نیا آ جائے گا. آپ بتاؤ گے یا دوسرا کوئی پوچھوں جو ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں؟ نہیں وہی پوچھیے. چلیے اب دیکھیے یہاں پر شاہد نے کار چلائی. کار کے معنی تو آپ کو معلوم ہوں گے ہے نا؟ جی ہاں کار تو معلوم ہوگا آپ کو. جی. چلائی کے لیے ہے ذہن میں آپ کو؟ جی ہے. یہ بھی ہے. اللہ اکبر ماشاء اللہ. مجھے تو پھر آپ سے کلاس وہ کروانی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا مجھے آپ سے عربی، اگر آپ بنا لیتے ہیں تو. چلیے بتائیے شاہد نے کار چلائی. رکب شاہد سیارتن. اچھا یہاں پر آپ نے رکبہ کہا. رکبہ کے معنی، رکبہ معنی سوار ہوا کیا آتے ہیں. اچھا ہاں یہ یا میں ذکر کر دوں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ قرآن مجید میں آیا ہے. اسی طریقے سے ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں. تو ساقہ منے چلایا، سین جی. الف زبر سا قاف زبر قا. تو میں نے اسی لیے پوچھ لیا تھا. چلیے کوئی بات نہیں. چلیے بتائیے آپ ترجمہ کریے. ساقہ منے چلایا، تو شاہد نے کار چلائی، کیا معنی ہوں گے عربی میں؟ ساق الشاہد سیارتن. شاہدو سیارتن. یہاں پر تھوڑا سا شاہدن دو پیش لگیں گے، سمجھنا بیٹا دانش بھائی؟ جی ہاں تو یہ فاعل کے اوپر دو پیش آئیں گے. اور جی. تو پھر سیارہ تو بالکل صحیح کہا، مگر یہ شاہدو آپ کی زبان سے نکل گیا. تو کیا ہوا؟ ساقا شاہد سیارتن. چلیے سب ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. حفصہ باقی ہے؟ حفصہ باقی آپ ہو گئی؟ باقی ہوں. باقی ہیں. چلیے آپ دوبارہ پھر بتا دیجئے. چلیے حاشر نے قرآن سنا، جو نیا لفظ ہے اس لیے آپ اس کو دوبارہ بتا دیے. حاشر نے قرآن سنا، بتائیے. سمع حاشد قرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ بڑے مراتب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس گفتگوؤں کو، ملاقاتوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. ہم نے دیکھیے کیا کیا پڑھ لیا آج اللہ کے پروگرام سے. ہم نے جملے کیسے بنتے ہیں کا مطالعہ کیا. اسم و فعل سے بننے والے جملوں کی 4 قسموں، مبتدا خبر، مضاف مضاف الیہ، صفت موصوف اور فعل فاعل مفعول کی اسٹڈی کی. 4 جملوں کی فارمیشن کا مطالعہ کیا. 4 جملوں کا عربی سے اردو اور اردو سے عربی ٹرانسلیشن کی مشق کی. ہم نے 2 جملوں کی قسموں، ہر گردان کا ہر صیغہ ایک جملہ ہے، اور ضمیروں سے جملے کے ریمائنڈر کی گفتگو کی. اب ہمارے ماشاء اللہ پاکستان، انڈیا اور ایمریٹس سے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہینڈ ریز کریں.
جی بچوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاں جی، یہاں پر ماشاء اللہ مازن بھائی، علی بھائی آ گئے ہیں. ہاں بیٹا آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کیجئے. جی سر. السلام ہاں علیکم. آواز آ رہی ہے، شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ پوچھوں آپ سے سر؟ جی. ہاں دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ بندہ جب بستر پہ لیٹا ہوا ہو نا، جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی گرتا نہیں، وہ گرتا اس وقت ہے جب چلنا شروع کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب بھی انسان کوئی کام کرے گا تو اسی سے غلطیاں ہوں گی. اب ہم کیا کرتے ہیں، جو کام زیادہ کرتا ہے اسے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، سب اسی گلے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ کریڈٹ کے قابل ہوتا ہے، وہ زیادہ اپریشیشن کے قابل ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو زمین پر پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے فرمایا نا، عقاب کے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کوئی سی بھی مشکل چیز آئے تو اس میں پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. چلیے پوچھو آپ سے سر بیٹا، کون ہے؟ علی جی. بھائی ہیں؟ کون؟ علی جی بھائی، جی. مازن بھائی؟ علی بھائی سر. علی صاحب. چلے بیٹا دیکھیے، آپ سے ہماری گفتگو ہو چکی، کیونکہ ہم ذرا سا غور سے سن لیں تو ماشاء اللہ اللہ قوت. قرآن مجید بہت آسان کتاب، زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، اور قرآن مجید دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے. تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے مبتدا اور خبر میں ہماری گفتگو ہو چکی کہ پہلے لفظ پر دو پیش آتے ہیں اور بعد والے لفظ پر دو پیش آتے ہیں، مگر پہلا والا لفظ پراپر نام ہونا ضروری ہوتا ہے. پراپر نام بھی آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا نام علی یا مازن یا اریبا یا دانش، یہ سب پراپر ناؤنس ہیں. تو پراپر ناؤن ہوگا، یا اگر کوئی کامن ناؤن ہے تو الف لام لگا کر یعنی دا لگا کر انگلش میں اس کو پراپر بناتے ہیں. تو پہلا پراپر ہوتا ہے، دوسرا وہ. چلیے اب مانے کریے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلا نام ہوتا ہے اور دوسری اس کے تعلق سے کوئی خبر ہوتی ہے. چلیے آپ بتائیں گے؟ جی سر. جی بیٹا دیکھیے، تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے، چلو پہلے بتا دیں آپ. محمد نبی، کیا معنی ہوں گے بیٹا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قرآن مجید پورا ایسے ہی مختلف پیرس سے جملوں کے بھرا ہوا ہے. زیادہ پیرس آ گئے تو آیت لمبی ہو گئی، چھوٹا پیر ہے تو بالکل ہی دو الفاظ میں کام ہو گیا. چلیے اب کون ہے بھائی میرے؟ مازن بھائی. مازن بھائی تیار ہے بیٹا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے یہاں پر 5 نمبر پر لکھا ہے القلم طویل. تو کیا معنی ہو جائیں گے ہمارے مازن بھائی؟ القلم مطلب پین. کیا آپ مجھے طویل کے معنی بتا سکتے ہیں ہاں سر؟ بالکل بالکل. ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، سوری بیٹا. یہ میری ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں تو اس کو مجھے بتانا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، معاف کیجیے گا. چلیے طویل معنی لمبا ہوتا ہے. اردو میں یہ زمین کے اطراف جو لائنیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، جسے گراف پر ہم لوگ پورے زمین والے حساب کتاب کرتے ہیں کون سا ملک کہاں ہے، اس کو طول البلد کہتے ہیں. تو طول معنی لمبا. یار بات کو زیادہ طول مت دو، بات مختصر کرو. تو یہ اسی تا واو لام طول سے طویل ہے، صفت مشبہ. تو طویل کے معنی لمبا. تو القلم طویل کیا معنی ہوں گے؟ ہاں مازن بیٹا. یہ قلم بہت لمبا ہے. ہاں قلم لمبا ہے، بس بہت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس قلم لمبا ہے. آپ نے بولا یہ جملہ بالکل 100%. تو آپ کا جواب ماشاءاللہ بالکل صحیح ہو گیا. چلیے جی. اب کون صاحب ہیں بیٹے؟ اشبا فرقان صاحب، آپ انمیوٹ کر لیا آپ نے، شاباش. پوچھو آپ سے بیٹی، پوچھو آپ سے بیٹی. جی. اچھا بیٹی اب آپ بتائیں
یہ خالدتن سائمتن، آپ کو معلوم ہے کہ پہلا پراپر ناؤن ہوتا ہے. اب یہ سائمہ کے معنی آپ کے ذہن میں ہے یا میں بتا دوں؟ آپ بتا دیں. دیکھیے صوم مانے روزہ، صائم مانے روزے دار مرد. اب کیونکہ یہ عورت ہے اس لیے عورت کے ساتھ گولتے ہوتی ہے، تو صائم کے ساتھ بھی گولتے لگے گی، تو لہذا صائمتن مانے روزے دار. تو اب کیا معنی ہوں گے؟ خالداتن صائمتن. خالدہ روزے دار ہے. شاباش، خالدہ روزے دار ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اچھا جی، ہو گیا سب. چلیں آگے چلتے ہیں. ماجن ہو گئے تھے. ماجن بیٹا آپ ہو گئے نا؟ ہاں ماجن ہو گئے. چلیے بیٹا اب یہ نیچے ذرا اردو سے انگریزی تو عربی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیے ہمارے ماجن بھائی تیار ہیں؟ ماجن بیٹا. جی سر. جی سر. ہاں یہ نیچے دیکھیے، اب آپ نے اردو سے عربی بنانا ہے. آپ کو جی. پتہ چل گیا دو الفاظ ہوتے ہیں، پہلا معرفہ ہوتا ہے، ان کے اوپر پیش آتے ہیں دو اسم میں، اور اگر الف لام لگا کر پراپر ناؤن بنایا تو الف لام لگ جاتا ہے تو ایک پیش ہو جاتا ہے، اور بعد والے لفظ پہ دو پیش آتے ہیں بس. تو اب چلیے بتائیے اللہ خالق ہے، کیا معنی ہوں گے عربی میں؟ اللہ آپ نے کچھ نہیں اللہ کرنا ہے. ہاں اللہ خالقن. خالقن، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ نے بعد والے لفظ کے اوپر دو پیش لگا دینے ہیں. تو بس آپ نے صرف اتنا ہی کہہ دینا جیسے آپ نے فرمایا اللہ خالقن. اچھا جی، اور کون ہے؟ نیٹ کی پرابلم ہے شاید. آواز آ رہی ہے؟ چلیے جزاکم اللہ خیرہ. چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سر علی بھی میں بولنے والا تھا سر. ارے یار آپ دیر کر دیے. چلے آپ سے یہاں پر پوچھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک لفظ نکل گیا، لیکن وہ شاید نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے نا آپ کی بالکل آواز نہیں آئی. میں بڑی دیر تک انتظار کرا، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگلی سلائڈ تیار ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی، اس میں بتا دیجئے. کون علی بھائی ہیں؟ جی سر. جی پوچھوں آپ سے. جی سر. ہاں یہ اب دوسرا جملے کی قسم جو آئی ہے نا، اس میں یہ مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. اس میں ایک نام ہوتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی ہستی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کی نسبت لگائی جاتی ہے. تو اس صورت میں پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر بغیر الف لام کے ایک پیش لگتا ہے، اور بعد والے لفظ کے آخری حرف کے نیچے دو زیر آتے ہیں، اور اگر الف لام ہے تو ایک زیر رہ جاتا ہے. تو چلیے آپ بتائیں گے معنی. پوچھوں آپ سے. جی سر. بتائیے پہلا نمبر ہی آپ کے حصے میں آیا ہے، عبداللہ، کیا معنی ہوں گے؟ یہ سٹارٹنگ میں عبدو مطلب، سوری معاف کرنا بیٹا میں بتانا بھول گیا. دیکھیے عبد کہتے ہیں بندے کو. آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. آپ کو یاد نہیں آیا؟ آپ کو معلوم ہے عبدہ مانے اس کا بندہ، و رسولہ اور ان کے رسول. تو عبد مانے بندہ ہوتا ہے. تو کیا معنی ہوں گے عبداللہ؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. تو عبد کی ویسے اردو میں لفظی معنی ہوتے ہیں غلام. تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لی، آقا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں. چلیے اشبا بیٹی انمیوٹ کریے. جی سر. تیار ہیں آپ؟ جی. چلیے پوچھوں آپ سے. جی. دیکھیے 6 نمبر پر لکھا ہوا ہے روضۃ رسول
ویسے تو تمام مسلمانوں کو، کیونکہ 24 گھنٹے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں لوگوں کی زیارت کر کے آنے کے بعد یا پھر تصویریں یا پھر نعتوں وغیرہ میں یہ تصویریں دیکھتے رہتے ہیں. تو روزے کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ جی جی. تو چلیے بتائیے روضۃ رسول کیا معنی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. شاباش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، شاباش. اب ارحم صاحب بھی آئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے بھائی ارحم صاحب، آپ کسی اسپیشل پروجیکٹ پہ کہیں گئے ہوئے تھے، آپ بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پوچھوں آپ سے سر؟ جی پوچھیے. شاباش. ابھی بھی آواز میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے آپ کے، آواز گلا بیٹھا ہوا ہے شاید. چلیے، یہ 5 نمبر پہ لکھا ہوا ہے اصحاب الناری. یہ دونوں الفاظوں کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ جی اصحاب الناری کا میں ترجمہ پوچھوں تو آپ کو نار کے معنی معلوم ہے؟ آگ کے لوگ. جی اچھا، بس آگ کے لوگ. اصحاب الناری و اصحاب الجنہ، دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے. یہاں جو کمارے ہوں گے یا پھر وہ اصحاب النار میں ہوں گے یا اصحاب الجنہ ہوں گے، جنت کے لوگ ہوں گے یا آگ کے لوگ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس یہی ترجمہ تھا ماشاءاللہ. تو آپ پریشان ہو رہے تھے کیا؟ مطلب سوالیہ اس سے پوچھ رہے تھے آپ. ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ الفاظ جیسے ہماری گفتگو 80% صبح سے بات کرتے رہتے ہیں. چلیے اب اردو سے انگلش کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے کون ہے سب سے پہلے؟ علی بھائی. تیار ہے بھائی صاحب؟ علی بیٹا انمیوٹ کیجئے. جی سر. ہاں پوچھو آپ سے، تیار ہیں؟ جی سر. جی چلیے، اب آپ ذرا چوتھے نمبر پر نیچے سے یہ بتائیں کہ جنت کے لوگ کیا معنی ہوں گے؟ جنت کے لوگ دیکھیے آپ پریشان ہو رہے ہیں. اوپر ابھی گیا اصحاب الناری مانے آگ کے لوگ، تو جنت کے لوگ کیا ہوگا؟ جی اصحاب جنت، اصحاب جنت، اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی، یا جیسا آپ نے کہا اصحاب جنتن. اگر جنت کے ساتھ الف لگے گا تو ایک زیر آ جائے گی، ورنہ اصحاب جنتن مانے بھی. لیکن قرآن مجید میں اصحاب الناری و اصحاب الجنہ. شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کتنا آسان کتاب ہے اور اس کا ترجمہ کتنا آسان ہے، ماشاءاللہ. چلیے ارحم بھائی آپ سے پوچھوں؟ ہاں ارحم بھائی انمیوٹ کیجئے. ہاں آ رہی آواز ارحم بھائی؟ جی آ رہی ہے. ہاں بیٹا چلیے آپ ہی بتائیے. 5 نمبر پر لکھا ہوا ہے محمود کا قلم. آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلا لفظ آتا ہے، جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پیش آتا ہے اور نام بعد میں آتا ہے اور اس کے نیچے 2 زیر لگتے ہیں. تو محمود کا قلم کیا ترجمہ ہوگا عربی میں؟ قلم محمود. قلم محمود. صرف یہ زیر زبر پیش جو ہے نا، یہ پورا علم کو ہی نحو کا علم کہتے ہیں، جس سے ترجمہ کیا جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نحو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے. نحو اصل میں وہ علم جس سے آپ کسی جملے میں آخری حرف پر حرکت لگا کر اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو شاباش. اب ہماری باری ہے ماشاءاللہ اشبا بیٹی. تیار ہے اشبا بیٹی؟ جی سر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بولڈ آواز کے ساتھ ماشاءاللہ. پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیے. آپ بتائیں یہ 6 نمبر پر لکھا ہوا ہے اللہ کا ذکر، کیا ہوگا عربی ترجمہ؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے اب اگلے کے لیے تیار ہو جائیے آپ لوگ انشاءاللہ. اب دیکھیے ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے
القرآن الکریم لکھا ہوا ہے. تو اس کے معنی کون؟ علی بھائی تیار ہیں؟ جی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ پہلا ہی نمبر بتائیں. تو القرآن الکریم کے کیا معنی ہوں گے؟ قرآن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے معنی بار 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 پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہتے ہیں، تو قرآن کا نام ہی قرآن ہے. اور کریم کے معنی بتاؤں آپ کو یا آپ بتا دو گے؟ میں بتا دوں گا. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بڑے مراتب بتائیں. چلیے بتائیے القرآن الکریم کیا معنی ہوں گے؟ قرآن کریم. دیکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. القرآن الکریم تو ماشاء اللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم. شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا او ہو عریف بھائی بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم عریف بھائی، انمیوٹ کیجئے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھے انشاءاللہ بتا. آسان پوچھوں مشکل؟ کوئی سا بھی پوچھ لیجیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یار آپ کی ہمت دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ میرے جیسے اور ساتھیوں کو سکھانے کے لیے کوئی مشکل پوچھ لوں. چلے یہ 5واں پوچھ لوں یا آپ سے چھٹا پوچھ لوں؟ چھٹا پوچھ لیں. چھٹا پوچھیں. چلیے دیکھیے آپ کو معلوم ہے یہ جو کسی کے لڑکے کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ولد کہتے ہیں لڑکا. تو یہ تھوڑا سا وہ لفظ ہے. کبیر کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ بڑا. شاباش. تو کیا معنی ہوں گے؟ الولد الکبیر. بڑا لڑکا. بڑا لڑکا. تو اس میں اردو کے اندر معنی کی ترتیب بالکل الٹ ہو جاتی ہے. پہلے صفت آ جاتی ہے، بعد میں موصوف آ جاتا ہے. تو یہ الولد الکبیر معنی بڑا لڑکا. اچھا اب عریف بھائی ہوگا سب؟ کوئی باقی تو نہیں رہا نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری چیپٹر کا بھی مشق آ گئی. پوچھوں ہمارے علی بھائی سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہوا انہوں نے. بتاؤ گے بیٹا؟ جی سر. چلیے چلیے یہ پہلا ہی لکھا ہوا ہے خلق اللہ الارض. معنی معلوم ہے آپ کو تینوں الفاظوں کے؟ تھوڑا سا سمجھا دیجیے آپ. دیکھیے خلق کا معنی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے خالق، خالق کائنات. سمجھے؟ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا. ہم مخلوق ہیں. تو خلقہ سے ہی خالق آتا ہے. تو خلقہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اس ایک مذکر نے پیدا کیا معنی ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس کا نام دیا ہوا ہے کہ وہ کون ہے، تو اللہ ہے. تو اب عرض معنی معلوم آپ کے ذہن میں ہے؟ عرض معنی نہیں. دیکھیے ارض کہتے ہیں زمین کو. کس کو کہتے ہیں؟ ارض. زمین کو. زمین کو ارض کہتے ہیں اور آسمان کو سماوات کہتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اب کیا ہوا کہ یہ سب الفاظ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس ترتیب سے اس سیناریوں میں کبھی گفتگو نہیں آئی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو معنی نہیں معلوم، حالانکہ سب کے معنی معلوم آپ کو. ارض معنی آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں صبح شام تک. ماشاء اللہ لا قوت. چلیے بتائیے خلق اللہ الارض. زمین کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے. جی جی آپ ماشاء اللہ خلق معنی پیدا کیا. تو پیدا کرے بھی بول سکتے ہیں آپ، جیسے آپ حیدرآباد زکانی میں ایسے ہی بولتے جیسے آپ بات کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ زمین پیدا کرے. اب بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کا 100% جواب بالکل صحیح ہے. اس کے بعد کون؟ عریف بیٹا انمیوٹ کیجئے.
अरे भाई आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो आ रही आवाज? हाँ चलो, कट कट के आ रही है। पूछूं आपसे? जी पूछिए। जी चलिए आप बता दीजिए कि ये यहाँ लिखा हुआ है कतला दाऊद जालूता, इनमें माने मालूम है कतला के? जी जी चलिए बताइए। और दाऊद और जालूता के माने मालूम है? कत्ल किया दाऊद को जालूद, नहीं जालूद को दाऊद ने। हाँ एक बात ज़हन में रखिए, गुफ्तगू ही ये हो रही है कि कुरान मजीद में जिस लफ्ज के आखिरी हरफ पर पेश आया वो काम करने वाला होता है। जालूत अल्लाह ताला का दुश्मन सरदार था, तालूत अल्लाह ताला का नेक बरगजीदा बंदा था, उसके मुकाबले पर आया। दाऊद अलैहिस्सलाम उससे छोटे लड़के थे, उन्होंने कहा कि मैं इससे मुकाबला करूंगा, तो उसने जो पहले मजाक उड़ाया कि तुम क्या मेरे से मुकाबला करोगे, लेकिन फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की जबरदस्ती करने पर फिर तालूत ने उनको इजाजत दे दी, तो इन्होंने एक पत्थर खींच के मारा तो सीधा जाके उसकी खोपड़ी में लगा और जालूत ढेर हो गया। तो कतला दाऊद जालूता, तो दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जिसपे पेश होता है उसको वो फाइल होता है, तो फाइल के साथ हम ने लगाते हैं, और जिसको मारे या जिस चीज को खाए उसके ऊपर जबर आता। माशाल्लाह, हो गया सब? माजिन बेटा, माजिन हो गया? नहीं सर, ये वाला स्लाइड नहीं हुआ सर। हाँ सर बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि लाज़िम बात है कि वो पूछते वक्त गुफ्तगू ज्यादा करनी पड़ती है, समझने समझाने में थोड़ा सा इस बात से मैं भूल जाता हूँ। चलिए माजिन भाई, चलिए आपसे पूछूं? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कतबा आबिदुन किताबन। तो कतबा के माने जहन में है आपके? मैं बता दूं। जी, कतबा माने किताब। एक मिनट, उसने एक मर्द ने किताब लिखी। एक मिनट है जाइए। कतबा माने किताब नहीं होती। पहली बात तो ये कि किताब इस्म है और कतबा फेल है। तो कतबा उस एक मर्द ने लिखा, जैसा अभी यहाँ हमने गुफ्तगू की कतला, देखिए तीनों पे जबर लगा हुआ है, इस पे तीनों पे जबर लगा हुआ है। तो कतला माने उस एक मर्द ने कत्ल किया, कतबा माने उस एक मर्द ने लिखा। तो अब जो चीज लिखी जाती है उसको किताब बोलते हैं। चलिए अब क्या माने हो जाएंगे? कतबा आबिदुन किताबन, क्या माने होंगे? आबिदुन ने किताब लिखी, लिखा। शाबाश, आबिद ने किताब लिखी, शाबाश, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। हो गया सब? कोई बाकी है? नहीं अली सर। भाई, हाँ हो गए सब? अली भाई, अली हो गए? मैं अरबी का तर्जुमा नहीं बोला। हाँ अब अरबी का अभी आप ये नहीं करें, ऊपर के जो अरबी से उर्दू करना है। जी सर। चलिए ये अब नीचे वाला तर्जुमा करिए, उर्दू से अरबी बनाने वाला इंशाअल्लाह ताला। चलिए अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, बनाया के लिए जाला आता है। तो आपको मालूम है सूरज के माने मालूम है आपको? सूरज, शम्स सूरज को कहते हैं, ठीक है? जी सर। और जाला माने बनाया, तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने सूरज बनाया। पहले 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 फेल आएगा। हमारी गुफ्तगू देखिए ऊपर सब पहले फेल लिखे हुए हैं। पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर जिस चीज को बनाया वो आएगा। चलिए जाला, जाला, जाला माने बनाया होता। जी बेटा पहले जाला। जी जाल जाल जालल्लाहु शम्स। शाबाश, जअलल्लाहु शम्सा, माशाअल्लाह, बहुत ही खूब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना हब लना हुक्मन व अलहिqna बिस्सालिहीन वजअल लना लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलना मिन वरसति जन्नतिन नईम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को और सीखने सिखाने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।